میں بنت اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر اب سب سے مخاطب ہوں۔ میرا پیغام وہی ہے جو محمد قاسم بن عبد الکریم کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے ذریعے بتایا، اور قاسم بھائی نے وہ پیغام آپ تک پہنچانے میں کوئی کجی نہیں کی ہے۔ اسی پیغام کے لیے اویس نصیر کو چنا گیا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اویس بھائی نے آپ کو جو عذاب کی خبر دی اور اللہ کے غضب سے آگاہ کیا، اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ شامل نہیں ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں آپ سے نرمی سے بات کروں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ تو نے اپنا پیغام بہت سخت لہجے میں بھیجا تھا، اگر تو تھوڑی نرمی کرتا تو ہمارے دل تیری طرف ضرور پھر آتے۔ میرے نرم لہجے کو ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت امت پر مہربان ہے۔ میرا لہجہ جتنا نرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ جلال میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا جلال ایک سمندر کی مانند ہوتا تو اس میں سوئی ڈبوئی جائے اور باہر نکال کر سوئی کے اوپر جو پانی جمع ہو، اس کے ایک مالیکول کا 1000واں حصہ آپ اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ سب کی مسلسل ہٹ دھرمی اور نافرمانی ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، اور لیکن لوگ خود ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ آپ نے محمد قاسم بن عبد الکریم کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ بات۔ آپ کو پیغام پہنچانے والے کی طرف مذاق کی نظر ڈالنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک انسان کی زبان سے آپ سے مخاطب کون ہے، آپ سے بات کون کر رہا ہے۔ کیا اس امت نے کوئی گناہ چھوڑا ہے جو کافر نہیں کرتے؟ شرک، سود، شراب، زنا، کون سا ایسا گناہ ہے جو اس امت نے پردے کے پیچھے اور کھلم کھلا نہیں کیا؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر کے، اپنی مرضی کا موڑ کے، توڑ مڑوڑ کر کے خود کو امت محمدیہ کے درجے سے کہیں زیادہ نیچے گرا لیا ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے۔ کیا یہ اس کا کرم نہیں؟ 1400 سال پہلے وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، دین مکمل ہو گیا، مبشرات باقی تھے۔ 1400 سال بعد اللہ تعالیٰ ایک انسان کی زبان سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے۔ یہ اس کا کرم نہیں؟ آپ نے غور و فکر کرنے کی بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک گرجدار آواز نے آپ کو آگاہ کیا کہ اللہ ناراض ہے، عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس آواز کو بھی نظر انداز کیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جنوری سے لے کر اب تک آپ ہلکے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اب ہر گزرنے والا لمحہ جس میں آپ کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی شامل ہو، بڑے عذاب کا عندیہ ہے۔ میں آپ کو اس عذاب سے آگاہ کر رہی ہوں جو مجھے خواب میں 8 یا 9 جنوری کو دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلال میں ہے، ہر چیز کانپ رہی ہے، کہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آواز اوپر سے آ رہی ہے، میں نے سننے کی کوشش کرتی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خواب میں میری عمر 17 برس ہے، مجھے ایک خاتون دکھائی دیتی ہیں دور سے، اور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ میں ان کے پاس جاتی ہوں، میں ان سے بات کرتی ہوں تو ان کے
دانتوں سے روشنی باہر آ رہی ہوتی ہے، وہ انتہائی خوبصورت، وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتی ہیں۔ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے لفظ بتایا جفافے۔ میں نے کہا اس کو تو ہماری زبان میں قحط یعنی ڈراؤٹ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ اہل بیت سے جنت کی سردار ہیں۔ کیونکہ یہ لفظ میرے لیے نیا ہے اور میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو گوگل پہ ٹرانسلیٹ کیا تو اس سے ملتا جلتا ایک ورڈ جفافن عربی زبان میں ملا، جس کا مطلب قحط ہے۔ اس لفظ کو سمجھنے میں مجھے 5 ماہ لگ گئے۔ جفافن کے ساتھ ہائے منصورہ یعنی گول ہا لگائی جائے جو کہ مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ لفظ بن جاتا ہے جفافہ، اور مونس کے مطابق یہ ایک چھوٹا قحط کی طرف اشارہ ہے۔ جنوری کی بارش پر گندم کی فصل ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مجھے بتائیں کیا جنوری میں بارش ہوئی ہے؟ پہاڑوں پر برف پڑتی ہے جس کے پگھلنے سے ہمارے دریاؤں میں سارا سال پانی چلتا ہے۔ پہاڑوں پر برف نہیں پڑی، پانی کے ذخائر میں کمی ہو چکی ہے۔ اپریل میں جب فصل کی کٹائی قریب تھی تو تھوڑی بہت جو گندم تھی اس پہ تیز ترین بارش کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب دبئی میں سیلاب آیا تھا۔ مئی سے جون گزر گیا، گرمی کا ریکارڈ ٹوٹا۔ آئے دن جنگلات خشک ہو کر آگ پکڑ رہے ہیں۔ عید پر درجنوں جانور قربان ہونے سے پہلے ہی مر گئے۔ قربانی تو خیر اس سال کسی کی بھی قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ الجماع میں شامل نہ ہو جائے۔ اب یہ حالت ہے کہ گرمی کی شدت نے سبزیوں کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے، پودے خشک ہو رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں والکینک ایرپشن ابھی تک جاری ہے۔ ہم عین اس وقت میں کھڑے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ مشرق میں قحط، مغرب میں سیلاب اور جوف میں خون ریزی ہوگی۔ مشرق کیا ہے؟ ساؤتھ ایشیا۔ مغرب کیا ہے؟ امریکہ، کینیڈا، جہاں پہ اس وقت سیلاب ہے۔ اور جوف کیا ہے؟ درمیان، مشرق اور مغرب کا درمیان۔ وہاں پہ خون ریزی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ فلسطین۔ ایک ذرہ برابر بھی اس حدیث میں کوئی کمی، کوئی کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ہم آنکھیں بند کر کے اللہ کے پیغام کو خاموشی سے بیٹھ کر اگنور کرتے رہیں، مذاق اڑاتے رہیں۔ اب بھی اگر آپ دجال کے دجل سے نکل کر اللہ کی طرف نہ لپکے تو بہت بڑا گھاٹا ہے۔ اب یہ عذاب کم ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ امت اٹھ کھڑی نہ ہو۔ اس عذاب سے امان وہی پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ امام مہدی کی خلافت سے پہلے جو خلافت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قائم ہوئی ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ امان اب اسی خلافت میں ہی ہے۔ اللہم اجعلنا فیہم، آمین یا رحمان۔